دوستو آداب. تاریخ کے آئینے میں آج میں جاوید جمال الدین. ٹوڈے ان دا ہسٹری بائی جاوید جمال الدین. آج بروز 8 فروری 2020. 8 فروری کو دنیا بھر میں پیش آنے والے واقعات کو ہم پیش کریں گے، لیکن ایک تفصیلی رپورٹ مرحوم صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی پر مبنی ہوگی، اور ساتھ ہی آزاد ہند فوج کے سربراہ سبھاش چندر بوس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. دوستو پیش خدمت ہے ہندوستان اور دنیا کی تاریخ کے اہم اور مختصر واقعات. 1785 وارن ہیسٹنگس، جو 1774 اور 1785 تک گورنر جنرل رہے، ہندوستان چھوڑ گئے. 1872 انڈیا کے وائسرائے لارڈ میو کو جزائر انڈمان میں شیر علی نامی ایک قیدی نے قتل کر دیا. 1897 آندھرا پردیش کے حیدرآباد میں ہندوستان کے تیسرے صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیدائش. تفصیل آخر میں. ہیتی اور آس پاس کے جزیروں پر آنے والے شدید گردابی طوفان کی وجہ سے 10,000 افراد ہلاک ہو گئے. 1909 یورپی ملک فرانس اور جرمنی کے مابین مراکش کے معاہدے پر دستخط ہوئے. 1983 مجاہد آزادی نیتا جی سبھاش چندر بوس جرمنی کے شہر کیل سے ایک فیری کے راستے جاپان روانہ ہوئے. 1971 جنوبی ویتنامی فوج نے لاوس پر حملہ کیا. 1971 عظیم مصنف اور ماہر تعلیم کے.ایم. منشی کا بمبئی میں انتقال. 1979 امریکہ نے نوادا میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا. 1986 پہلی بار دہلی ہوائی اڈے پر پری پیڈ ٹیکسی سروس شروع کی گئی. یہ تھی دنیا میں 8 فروری کو پیش آنے والے واقعات کی فہرست. اب پیش خدمت ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی پر مبنی تفصیلات. مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ تھے. 1897 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے. ان کے مورث اعلیٰ حسین خان تیموری حکمراں محمد شاہ کے ابتدائی دور میں افغانستان سے ہجرت کر کے روہیل کھنڈ کے قصبے قاسم گنج میں آباد ہو گئے تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد فدا حسین نے 1888 میں حیدرآباد دکن میں رہائش اختیار کر لی. ڈاکٹر ذاکر حسین نے حیدرآباد دکن، دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. بعد ازاں جرمن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. دوران تعلیم آزادی کی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا اور تحریک خلافت و ترک موالات کے سلسلے میں قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کیں. جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تب وہ دہلی منتقل ہوئے اور انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا پرنسپل مقرر کیا گیا. آزادی کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نامزد کیے گئے. 1957 میں حکومت ہند نے انہیں بہار کا گورنر مقرر کیا. اس کے بعد وہ نائب صدر جمہوریہ بنائے گئے اور 1967 میں ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ منتخب ہوئے. مشہور ادیب، مورخ اور محقق ڈاکٹر یوسف حسین خان اور معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر محمود حسین خان ان کے چھوٹے بھائی تھے، جو پاکستان ہجرت کر گئے اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے. ڈاکٹر ذاکر حسین عہدے پہ انتقال کرنے والے پہلے صدر جمہوریہ تھے. ہندوستانی آزادی کے ایک اہم مجاہد آزادی سبھاش چندر بوس. سبھاش چندر بوس نے عام تحریک اور جدوجہد سے ہٹ کر آزاد ہند فوج کی بنیاد ڈالی. حالانکہ وہ کانگریس کے ایک اہم رہنما تھے. انڈین نیشنل کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے انہوں نے 3 مئی 1939 کو انڈین فارورڈ بلاک کا قیام کیا. نیتا جی سبھاش چندر بوس 23 جنوری 1857 میں کٹک میں پیدا ہوئے. 18 اگست 1945 کو
پر اسرار طور پہ ان کی موت واقع ہوئی اور آج تک ان کی موت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ ان کی اہلیہ ایملی شینکل تھیں اور اولاد انیتا بوش، والد کا نام جانکی ناتھ بوش اور والدہ پربھاوتی دیوی۔ کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سیاست کو اختیار کیا۔ ایک انقلابی رہنما تھے۔ بنگلہ زبان ان کی مادری زبان تھی، لیکن ہندی، بنگلہ اور انگریزی بھی بولا کرتے تھے۔ تحریک آزادی میں ان کا ایک اہم ترین رول رہا ہے۔ انہوں نے عام ڈگر سے ہٹ کر سبھاش چندر بوس نے تحریک آزادی ہند کے لیے آزاد ہند کی فوج تشکیل دی، جو کہ انگریزوں سے مسلح لڑائی کے حق میں تھی، اور انہوں نے رنگون میں ایک خود مختار ہندوستان اور ضلع وطن حکومت قائم کی تھی۔ ان کی موت ایک ہوائی حادثے میں ہوئی 1945 18 اگست کو۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔